رجب اور شعبان میں جو راتیں ہیں اور شب معراج شب برات کی کیا حقیقت ہے؟ شب معراج تو کوئی شب نہیں ہے، یہ تو بنائی ہوئی شب ہے، اس کی تو کوئی حقیقت نہیں۔ نبی نے معراج کی ہے کس رات کی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بس شب برات کا بھی میں بتا چکا ہوں۔ شب برات جو ہے نا، دیکھو شب برات میں بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، بس یہ آخری بہت یہ کافی ہے میرا خیال ہے، یہ شب برات کا ٹاپک کر کے بس بہت ٹائم ہو گیا۔ شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے جس میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں، میں نے اس بارے میں آڈیو بیان ایک ریکارڈ کروایا ہے، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، شب برات مفتی طارق مسعود، شب برات کے دلائل، آڈیو بیان ہے۔ اس میں شب برات سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، ایک ایک حدیث کی سند پڑھ کے سنائی ہے ہم نے، ایک ایک حدیث کی سند۔ تو اس میں کوئی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شب برات کی رات کی عبادت پہ کئی ضعیف حدیثیں ہیں، تو اس لیے محدثین کا اصول ہے کہ جب بہت ساری ضعیف حدیثیں جمع ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو۔ پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔ تو اتنی واضح قرآن کی آیتیں موجود ہیں، تو شب برات کے بارے میں ایسی روایتیں موجود نہیں ہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے بعض ائمہ اس کے قائل ہے کہ بعض رافضیوں نے، بعض لوگوں نے لیلۃ القدر جو ہے نا رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اس رات کی ویلیو کو گھٹانے کے لیے اس کی اہمیت بڑھائی ہے، تاکہ اس رات کی ویلیو کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے۔ تو اس کے مقابلے میں اس رات کو لا کے کھڑا کر دیا۔ جو سارے فضائل لیلۃ القدر کے تھے وہ کہاں چسپا کر دیے؟ 15 شعبان۔ قرآن کہہ رہے ہیں واضح طور پہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن نازل کیا۔ شب برات والے کیا کہتے ہیں؟ 15 شعبان کو نازل کیا، وہ کہتے ہیں اس میں بھی کیا، اس میں بھی کیا، پھر تعویلات کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات قرآن اتنے واضح انداز میں بیان کر رہے ہیں، تو جو فضیلت جس رات کو حاصل ہے وہ اسی رات کو دینی چاہیے۔ تو 15 شعبان کو صرف اتنا اگر کرنا ہے تو صرف انفرادی طور پر عبادت کی جائے، اس کا بھی کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ تو باقی یہ قبرستان والی جانے والی بات بھی کمزور ہے، اور اس رات میں فیصلوں والی اور حلوے مانڈے اور تہوار تو رات کو اسلام میں ہوتے ہی نہیں ہیں، اسلامی تہوار تو دن میں ہوتے ہیں، خوشی دن میں منائی جاتی ہے۔ اسلام میں راتیں عبادت یا نیند کی ہیں، خوشیوں کی راتیں نہیں ہوتی، چراغا نہیں ہوتا۔ عید الفطر دن میں ہے نا، عید الاضحیٰ بھی کب ہے؟ دن میں ہے۔ جمعے کی نماز بھی کب ہے؟ دن میں ہے، جس میں کراؤڈ ہوتا ہے، جس میں نہا دھو کے ہم آتے ہیں، ساری دن کی اعمال ہیں، یہ رات کے نہیں ہے۔ رات سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ خدا کی منکر تھی، کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی، تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے۔ تو ایسی فضول بات نا۔ خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا، لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا۔ یہ ہے
ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں, وہ محنت کر نہیں رہا, پیسے کما رہا ہے, ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے, اب کوئی اللہ ملا معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں, وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا, اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں, تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے یہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں, ان کے یہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچے کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی, اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں فون دے گا فون. ایسے ایک آدمی نے مجھے خود بتایا, کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ, میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے, بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا, کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا, مجھے پتہ ہی نہیں, میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں, پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. کہہ رہا میں یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا میں اور لگاؤں گا ایک تھپڑ, مجھے کیوں بھجوایا. چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی, بچہ کیا کہتا ہے فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے, یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں, وہ گھمانے والا بھی نہیں, وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا, لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ, کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے, پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا, وہ میرے سامنے ہوتا, میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا, ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں, غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں, قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا, وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا, حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو, آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا, بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے, تو قرب قیامت کی علامت ہے, تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا, تو بڑا مسئلہ ہو گیا, اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا, میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں, تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ, بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا, آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے, امریکن نیشنل ہے وہ, تو گورنمنٹ پکڑ لے گی, بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہا ہے وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے, قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا, گھر میں لے کر گیا میں, اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے, میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو, بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا, کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں, انجوائے ویسے ہی یار, بس بہت دن ہو گئے تھے, سمجھتے ہو. تو ان تلد الامۃ ربتہا, باندی کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو. وہ جننا شروع, بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا. تو میں یہ مثال کس پہ دے رہا تھا, پھر ٹائم پہ بیان چلا جاتا ہے یار, کہاں لے کے چلتے ہیں بیان. یہ مثال کس پہ آئی ہے وہ بتا رہا. ہاں وہ بہت بہترین مثال, میں شکر ہے آپ نے یاد دلا دی, جزاک اللہ. تو میں مثال یہ دے رہا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم ٹینشن میں ہمارے اللہ نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں کیا, تو اللہ کہتا ہے ایسے اللہ کو ماننے کا فائدہ, وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں اس بیس پہ کہ یار اللہ ہمارے کام تو بنا نہیں رہا, جہاں میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں شادی نہیں ہو رہی, اور جہاں میں پیسے اتنے کمانا چاہ رہا ہوں جاب نہیں مل رہی, غربت مہنگائی میں خرچے پورے نہیں ہو رہے, تو دعائیں مانگ کے دیکھ لی دعائیں پوری نہیں ہو رہی, تو میں نہیں مانتا ہے معاذ اللہ ایسے اللہ کو. اس طرح کے بہت لوگ ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو مان رہے ہو نا, تو اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ چلے گی اس کی, چلے گی آپ کی نہیں. اللہ کہتا ہے ایسے والے اللہ کو مانو, ایسے والے اللہ. جب اللہ کی چلے گی تو اللہ چاہے گا تو آپ کی مرضی کی ہو جائے گی شادی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اللہ چاہے گا تو آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ وہ ہے, ہم اللہ تھوڑی ہیں. تو چاہتے اللہ کی پوری ہوں گی, ہماری تھوڑی پوری ہوں گی, ہماری اتنی پوری ہوں گی جتنی اللہ چاہے گا. تو اگر آپ نے ایسے اللہ ماننا ہے کہ آپ سب کچھ آپ کا چلے, تو پھر اللہ کہتے ہیں پھر میں کس بات کا اللہ ہو گیا بھائی, اللہ تو پھر تو ہے. یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنی ہی چلانی ہے تو ہم سے دعاؤں کا کیوں کہتا ہے. ایک سوال ہوگا, جب اللہ نے میری وہیں کروانی تھی جہاں ابا چاہ رہے تھے, میری والی تو اللہ نے دلانی نہیں تھی مجھے, تو پھر اللہ نے مجھے یہ کیوں کہا کہ راتوں کو اٹھ کے تہجد میں دعائیں مانگا کرو, یہ کیوں کہا اللہ نے. اب دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں, میں کسی وزیر ہوں فرض کرو,
میں نے آپ سے کہا اپلیکیشن لکھ کے دو, ایک پراپر وے طریقہ ہے. یہ کام آپ چاہتے ہو نا, آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن لگ جائے, گیس کا کنیکشن لگے گا تو پھر بھی نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, گیس کا کنیکشن لگ جائے تو آپ ایک اپلیکیشن دو, پراپر طریقے سے لکھ کے دو, تو ہم آپ کا وہ کام کر دیں گے. یہاں دفتر میں کھڑے ہو کے ہمارا سر خراب مت کرو. ہوتا ہے نا, جیسے مجھ سے کوئی ملنے کے لیے آتا ہے بے وقت آ جائے تو میں کہتا ہوں بھائی ایک طریقہ ہے, ایڈمن سے رابطہ کرو, پھر بتاؤ کیوں ملنا چاہ رہے ہو. بعض دفعہ بلا وجہ رشتے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں, ہماری شادی کرا دیں, تو بھائی میں نہیں شادیاں کراتا لوگوں کی, یہ کام میرا ہے ہی نہیں. تو کوئی وجہ بتاؤ گے, وہ وجہ معقول وجہ ہوگی, پھر ہم ٹائم دے دیں گے, اس ٹائم پہ آ جانا. میں تو پھر فارغ کر کے بیٹھتا ہوں اپنے آپ کو اس ٹائم پہ. تو لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی آ گئے, پھر بھی میں نہیں مل رہا, تو آپ کو غصہ آئے گا نا. پھر ہمیں یہ لمبا چوڑا پروسیس, بولو بتایا کیوں تھا بھائی, پہلے عثمان سے رابطہ کرو, پھر کوئی مفتی صاحب ڈائری میں دیکھیں گے سلاٹ خالی ہے تو اس کو دے دو, یہ سارا کر کے بھی آئے تو جب مفتی صاحب ہے ہی نہیں. آج میں نے ظہر میں کسی کو نکاح کا ٹائم دیا تھا, ظہر میں جامع الرشید میں مجھے ضروری کام تھا, اور مجھے کام کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا تھا, لیکن چونکہ میں نے ٹائم دیا تھا, صرف ایک 5 منٹ کا اس کا نکاح پڑھانے کے لیے میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا اور نکاح پڑھا کے واپس گیا. میرا 1 گھنٹہ لگا. لیکن کیوں, اگر میں نہیں آتا تو برائی ہوتی نا. یہ اگلا کہتا ہے یار مفتی صاحب نے ٹائم دیا اور بھاگ گئے. حالانکہ مجھے بہت مشکل ہوئی تھی وہ نکاح پڑھانے, لیکن میں نے کہا یار یا تو ٹائم نہیں دیتے, دیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا ہے, یا تو 1 ہفتہ پہلے مجھے پتا چل جاتا نا میری تو میں 1 ہفتہ پہلے وہ کینسل کر دیتا. لیکن عین وقت پہ کینسل کرنا غیر اخلاقی حرکت ہے, الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو جائے. تو ایسی اتنی بہت ایمرجنسی نہیں تھی. کتنا ٹائم میں نے 5 منٹ کے کام کے لیے اپنا برباد کیا, 1 گھنٹہ برباد. اس سینس میں نہیں کہ وہ واقعی برباد, لیکن ظاہری لحاظ سے تو برباد ہی ہوا نا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام آدمی اس کا خیال کر رہا ہے کہ جب کسی کو ٹائم دیا ہو تو بھائی پورا کرنا ہے, اللہ یہ کہ ایمرجنسی ہو جائے. ایک پروسیس رکھا ہے, جب آپ اس پروسیس کو پورا کرو گے تو پھر تو ٹائم دینا ہے. تو اللہ میاں نے بھی جب یہ کہہ دیا کہ بھائی ایسے ہی نہیں بلکہ باقاعدہ دعا مانگو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھاؤ, گڑ گڑاؤ, مجھ سے مانگو میں دیتا ہوں. ہم نے سارا پروسیس پورا کر لیا, پھر بھی اللہ دے نہیں رہا. اس کی کہیں اور ہو گئی, اس کے بچے ہم کو ماموں کہہ رہے ہیں. پھر آدمی کو غصہ آتا ہے یار, یہ ایتھیسٹ لوگ بہت سے یہی کہتے ہیں کہ پھر بولا کیوں تھا دعائیں مانگو. جب گورنمنٹ ہمیں کہتی ہے اپلیکیشن لکھ کے دو, اور جب تمہارا نمبر آئے گا تو اس اپلیکیشن پہ غور ہوگا تو ہم یہ تمہارا نلکا لگوا دیں گے. جب گورنمنٹ نلکا نہیں لگاتی, ہم گورنمنٹ پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں یار, ہمارے گٹر کے ڈھکن کی 50 درخواستیں ہم نے جمع کرا دی ہیں, گٹر کا ڈھکن نہیں لگ رہا, کرپٹ حکومت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہی ہوتا ہے, پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں, بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم, دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو, اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے, روزگار ضروری ہے, اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لی, حج کر کے دعائیں مانگ لی, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے, وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے دعائیں مانگی, مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے, ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا, پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے, آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو, اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. خوب سمجھ لو, اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا. تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا, تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا, نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے, لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, اللہ حاجات پوری کرتا ہے, لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا, تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی, تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا, تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر, معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا, پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا, کوئی نافرمان نہیں رہے گا, کوئی مرتد نہیں ہوگا, سارے کہیں گے ادھر دعا, اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے, اللہ اس جیسی 4 دلا دے. جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے, فوراً فون آگے لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں, جن کے بال ہو گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں, نہ میری اماں مرے, نہ میرے ابا مرے, نہ میری بیوی مرے, نہ میرا شوہر مرے, نہ میرا بچہ مرے, فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا, تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں, میرے ہونے پر
اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں، ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے، تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے، اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے۔ تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے۔ اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے، تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا۔ ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا۔ تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے، میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا۔ ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے۔ آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا۔ آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی، کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے۔ یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے۔ لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو، تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے، تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نافرمان اور ایک فرما بردار۔ نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا، موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں، ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے، بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا، کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے، قحط آنا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں، بچپن میں بچہ غائب، روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں، اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں، اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے، زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی، ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے، اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دوسرا بھی گم ہو گیا۔ تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا، انہوں نے اللہ سے ساری زندگی مانگا، ملا کیا؟ دوسرا بھی گم گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اللہ گویا معاذ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ نا 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 نا، اللہ اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ میں بعض دفعہ نوازتا ایسے ہوں، آزمائشوں میں ڈال ڈال کے دیکھتا ہوں کون صبر سے کام لیتا ہے۔ میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں، لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ہیں۔ ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں میں، بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ، نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا، کیا کرو؟ کاروبار سیکھ ہمارے ساتھ۔ کل دو بندے آئے میرے پاس، دو نوجوان لونڈے کراچی کے، شکل سے بھی کراچی کے پورے لونڈے کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا، جو پورا ہوگا کراچی کا، وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے، اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے۔ ایسے میں تو کراچی گئی ہوں نا، مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے، باریک سا ہوگا، منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی، یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ باریک باتیں ایسی ہوں گی، او ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہو، اور ہوگا کیا؟ باریک سا، کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا، اردو کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہوگی اس نے،
خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا, میں کراچی وقت کے ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے, بولیں گے صاحب کیا کر رہے ہو آپ. جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں, آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. 2 لونڈے آئے نا کرپٹو کرنسی کے بزنس, دماغ کیا چل رہا ہے. میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا, کہہ رہے یہ جائز ہے ناجائز. میں نے کہا جائز ناجائز تو بعد میں, تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا. انہوں نے جو رقم بتائی نا, میں نے کہا اس میں 4-6 گٹکے آ سکتے ہیں. میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوئے کی طرح ہے, ادھر سے اٹھا کے کروڑ پتی بنا دیا, ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹخے ہوئے لوگوں کو بھی تو دیکھو, جن کو روڈ پہ لے آئی ہے. کہہ رہے پھر ہم کیا کریں. مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے اسکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہے. گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حشر کیا ہو جائے گا. ابھی صرف گٹکے پہ ہیں, وہاں کس پہ آ جائیں گے, سٹے پہ آ جائیں گے. اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے. گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ تو نہیں پڑھیں گے. پرائیویٹ اسکولوں میں جو اچھے اسکول ہیں ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ وہ یا تو کھانا کھا لو یا اسکول میں پڑھا لو. پڑھائی وہاں بھی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. جو بہت اچھے لیول کے اسکول ہے نا, ان میں بس اچھا سا ماحول مل جاتا ہے, وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا نہا کے آیا ہوا ہوگا. وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوا ہوگا تو آپ کا بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہائے جائے گا, پھر یہ خطرہ ہوتا ہے. باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا رزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں, جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں, اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں, وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے, تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. میرے 2 بیٹے ابھی ماشاءاللہ, ایک نے حفظ کر لیا, دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے. میں نے کہا نہیں ہو رہا چھوڑ دے بس. تو وہ ہم نے 8ویں کا امتحان دلوایا, 7ویں کا وہ پاس کر لیا انہوں نے, حالانکہ اسکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو, میرے بھانجے نے, تو وہ تو حفظ کے ساتھ انہوں نے کیا کر لیا. اور او لیول کا 7ویں کا پورے پراپر نمبر نہیں ہے لیکن وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ, حالانکہ حفظ بھی کروا لیا. ٹھیک ہے نا, 1 سال کے اندر یہ تیاری ہوئی ہے کہ او لیول کا سلیبس انہوں نے 6-7 سال کا سلیبس چند مہینے میں مکمل کر لیا. یہ ہوم اسکولنگ, اور گھر میں پڑھتے 1 سے 2 گھنٹہ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. گھر میں 1 سے 2 گھنٹہ ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے. وہ ٹیوٹر بھی میرا بھانجا ہی ہے, 1 سے 2 گھنٹہ پڑھاتا ہے وہ, اور اتنی برکت اس کی, اور اس میں بھی ٹلے بہت مارتا ہے. آج فلانے کی شادی ہے تو آج ڈمکانے کی شادی ہے, تو آج فلانے کے یہاں جانا ہے, تو آج کبوتر, وہ اس کو شوق ہے مرغیاں, میری طرح مرغیاں پالنے کا, آج ان کی مرغی نے انڈا دے دیا ہے, آج مرغیوں کو انڈے پہ بٹھانا. اس کے میں نے تو غصے میں ڈانٹ لگائی, میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا تو پھر آتا ہے پھر پڑھانے. اس طرح سے پڑھنے میں اتنی برکت ہوئی ہے. تو اسکولوں میں کہاں پڑھائی ہے, 50 بچوں کو کون سنبھالے گا وہاں. اسکول تو بھائی نوٹ چھاپنے کی. پھر بھی میں ایسا نہ ہو کہ آپ ٹیوٹر گھر میں لگا دیں, پتہ نہیں کیا کرے وہ, ایمانداری سے پڑھائیں نہ پڑھائیں. تو نارمل تو یہی ہے کہ اچھے اسکولوں میں بھیج دیا کریں, ورنہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا. تو اب 8ویں میں سوچ رہا ہوں کہ بھیج دوں. اب بھی میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا بچوں کو اسکول, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہوگا, یہاں زیادہ اچھا پڑھ لیں گے. لیکن بھیج کیوں رہا ہوں, اس لیے بھیج رہا ہوں کہ 2 گھنٹے ان کا استاذ آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے, اس کے بعد 22 گھنٹے فارغ ہوتے ہیں. 22 گھنٹے میں یا تو سوتے رہیں گے یا اٹھ کے لونڈے لپاڑے گلی محلے کے جو آڑے ترچے لڑکے ان کے ساتھ نکل لیں گے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ابے بھائی میں تو صبح مدرسے چلا جاتا ہوں نا, تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو کھپا دو تاکہ صبح جائیں تمیز سے دوپہر کو آئیں. یہ نیت ہے, پڑھائی کی نیت سے نہیں داخل کر رہا. مجھے پتا ہے پڑھائی کی نیت سے بیوقوف ہے یار, ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے داخل کریں. ہم کیا ہو گیا, آپ سمجھ رہے ہو سب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو ٹیوٹر ویسے آلریڈی لگایا ہوا ہے. اسکول میں بھی جو پڑھیں گے نا تو وہ بھی گھر میں, اصل گھر میں کور ہوتا ہے. تو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کھڈے لین لگاؤ ان کو کہیں صبح, تاکہ صبح جلدی اٹھیں, ورنہ 12 ابھی میں جمعے سے پہلے ٹھڈے مار کے اٹھا کے آیا. اٹھو, تم شرم نہیں آتی تمہیں, کیونکہ رات کو سوئے دیر سے ہے نا. جب اسکول جانا کہ غم نہیں ہوتا تو بچے پھر سوتے بھی بہت دیر سے ہیں. ٹھڈے نہیں مارے میں نے, تمیز سے اٹھایا کہ نہا دو گے جمعہ پڑھو شاباش. تو یہ روٹین نہیں بن پاتی بچوں کی سونے جاگنے کی, تو اس کے لیے پھر مجبوراً داخل کیا. ورنہ بہتر یہی ہے کہ نہیں کرو داخل. اگر آپ کی ویسے ہی روٹین بنا سکتے ہو نا گھر میں بچوں کی, تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول کی, بچہ بگڑے گا. تو وہ آئے تھے 2 لونڈے نا, کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ڈرامہ. میں نے کہا بھائی مرے گا تو, ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو, بالکل تمہیں برباد, ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا. کہنے پھر کیا کریں.
میں نے کہا پڑھائی تو بالکل، یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا، تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے، کچھ ان کو کہے، کچھ لبے دبے لفظوں میں کہ ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے کہ تم کرو، تمہارے پاس اعلیٰ اسکولوں میں پڑھائی کے پیسے ہیں نہیں، چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ بولو برباد ہو جاؤ گے، کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں، فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی، فری کے اسکولوں میں تو اس میں کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو، ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا، آپ کو نہیں بتاؤں گا میں، کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ 6 لاکھ روپے کما سکتے ہیں. دیکھا نا آپ نے یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ 6 لاکھ. اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے 6 لاکھ روپے کما رہا ہے. آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے، ایک یوٹیوب پہ اچھا سا عنوان لگائیے، آپ ہر مہینے 1 کروڑ روپے کمائیے، تو آپ کی جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے، مونیٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کے چینل، اتنے ویورز آئیں گے. یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے، تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لیں. تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے 1 لاکھ کمانا، 1.5 لاکھ کمانا، یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو، یہی سارے فسادات کی جڑ ہے. اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں. کام کی بات ہے، سن لیں آپ لوگ بھی. میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا، جن میں چھوٹے سے گٹکے آتے ہیں، اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا. تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا، آپ عمل نہ کریں. دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا. میں نے کہا یار تم کچھ بھی، تم تو اس سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے، اور آج کل تو ویسے بھی کراچی میں پراپرٹیاں بہت گری ہوئی ہیں. میں نے کہا تم سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں. اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے 1 لاکھ کمانا ہے، میں نے ہر مہینے 2 لاکھ کمانا ہے، میں نے ہر مہینے 4 لاکھ. اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا. اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے، تو بھائی یہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھولتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے 6 لاکھ چاہتا ہوں تو 6 لاکھ مل جائیں، ایسا نہیں ہونے. ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو. تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں، اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پکڑے گا. میں نے کہا اتوار بازار جاؤ، پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے، اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں. 1 مہینہ یہی کام کرو، جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس، سمجھو. اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں نا 1 مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے. میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو، انڈے بچے پیدا ہوں گے، اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو. سمجھتا ہے؟ تو میں نے کہا اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے. بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے، لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے. تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس ہو. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ یہ جو پرندے آتے ہیں نا، یہ کیا نام ہے، چکس جو آتی ہیں، بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک، یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی. میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی، میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز، بزنس کی نیت سے. وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے، بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے. تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا، میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا، اتوار بازار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آ گیا. تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے. میں وہ پان کھاتا نہیں نا، گٹکا کھاتا ہوں. پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں، اس وقت میری 3 تھی معذرت کے ساتھ، تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا. ہمارے دوست نے کیا، مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار، یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی، آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو، اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا، اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا، کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا، بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنا دن ایک دم گئے، اتنا پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کنویں میں چلے گئے، نیچے بھی نہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا، اور پھر کچھ موٹیویشنل اسپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو الو بھی بنا رہے ہوتے ہیں
تو وہ آپ الو بن جاتے ہو. تو اللہ رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا, آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس, ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ